بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے مبین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی ویٹرنٹی. اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اقبال مسیح کے بارے میں. یہ بات ہے 1 جنوری 1983 کی کہ جب مریدکے کے علاقے میں ایک غریب سا آدمی جس کا نام سیف مسیح تھا، اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے اقبال مسیح رکھا. وقت گزرتا گیا اور جب اقبال مسیح 4 سال کا تھا تو سیف مسیح نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کرنا چاہی، اور جس کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے کیونکہ وہ ایک غریب آدمی تھا. کبھی کہیں دیہڑیاں کرتا تھا، کبھی کسی بٹے پر کام کرتا تھا، کبھی کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا. تو اس نے ایک فیکٹری کے بڑے مالک سے کچھ پیسے، جس کی قیمت بتائی جاتی ہے 1983 میں 600 روپے، قرض لیے کہ مجھے اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے تو میں آپ کو یہ بعد میں لوٹا دوں گا. اس طرح اس نے 600 روپے ایک فیکٹری کے مالک سے قرض لے لیا. اپنے بیٹے کی شادی کر لی. قرض چکانے کے لیے اس نے اپنے چھوٹے بیٹے اقبال مسیح، جو کہ ابھی صرف 4 سال کا تھا، اسے وہاں پر مزدوری کے لیے بھیج دیا کہ یہ یہاں کام کرے گا اور ہمارے جو قرض تھا، جو 600 روپے ہم نے قرض لیا تھا، وہ سود سمیت آپ کو واپس کرے گا. آپ یہ بات مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں کہ ایک 4 سال کا بچہ کیا ہی کام کر لے گا. اقبال مسیح نے پورا 1 سال کام سیکھنے میں لیا، جس میں کبھی اینٹوں پر کام کرنا پڑتا تھا، اینٹوں کی بھٹے پر جانا پڑتا تھا، کبھی فیکٹری کے اندر قالین بننا اور چھوٹے موٹے کام کیا کرنا. اقبال مسیح کیونکہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر کو واپس جاؤں، تو وہ اکثر رویا کرتا تھا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے فیکٹری مالکان نے اسے زنجیروں میں جکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیا تھا اور وہیں پر اسے کھانا دیا جاتا تھا اور پورا دن اسے کام کروایا جاتا تھا. کھانے میں اس بچے کو لمیٹڈ سی چیزیں دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے اسے ایک بیماری ہو گئی، جس وجہ سے اس کی جو گروتھ تھی وہ رک گئی اور مینٹلی وہ بڑا ہو رہا تھا، لیکن وہ فزیکلی ابھی صرف 5-6 سال کا بچہ ہی لگ رہا تھا. وقت گزرتا گیا. اقبال مسیح جب 10 سال کا ہوا تو ایک دن کام کرتے ہوئے سے کسی لڑکے نے کہا کہ ریاست پاکستان کا ایک قانون ہے جس میں ماں باپ کا لیا ہوا قرضہ کبھی بھی ان کے بچے نہیں چکائیں گے، یا بچوں سے کام کروانا جو ہے یہ قانوناً جرم ہے. ایسا کچھ اس شخص نے اقبال مسیح کے کانوں میں یہ بات ڈال دی، جس کی وجہ سے اقبال مسیح 10 سال کی عمر میں اس فیکٹری سے بھاگنے کا ارادہ کیا اور ایک رات وہ بھاگنے میں کامیاب بھی ہو گیا. وہ بھاگ کر سیدھا پولیس اسٹیشن گیا اور جا کر اس نے سارا اپنا حال احوال بتایا. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پولیس آفیسر نے اقبال مسیح کو پکڑا اور اگلے دن دوبارہ اسی فیکٹری کے مالک کو جا کر دے آیا. اس کے بعد اقبال مسیح کے ساتھ جو ہوا ہوگا وہ آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں. اقبال مسیح نے ہار نہیں مانی، بلکہ 2 ہفتے بعد دوبارہ وہاں سے بھاگ گیا اور BLLF جو کہ ایک ایسی فاؤنڈیشن ہے کہ ایسے بچوں کا ساتھ دیتی ہے، BLLF جو کہ غیر قانونی طور پر جن سے کام کروایا جا رہا ہوتا ہے فیکٹریوں میں اور دیگر جگہ پر. تو جب اس فاؤنڈیشن کے پاس اقبال مسیح پہنچا تو انہوں نے اسے پڑھانا لکھانا شروع کیا. 4 سال کا کورس اقبال مسیح نے 2 سالوں میں مکمل کیا اور اس کے اندر ایک جذبہ تھا کہ میں وکیل بنوں، میں مجھ جیسے بچوں کا سہارا بنوں، جو ایسے بچے جن کو پتہ بھی نہیں ہے ان کا جرم کیا ہے، اور اس دنیا میں آتے ساتھ ہی وہ اتنی مشکلات اور اتنا جو ہے جس عمر میں انہوں نے پڑھنا لکھنا تھا، اپنی زندگی کو سیکھنا تھا، اسی عمر میں وہ ایک قیدی بن کر رہ گئے تھے. BLLF نے اقبال مسیح کا ہاتھ تھاما اور اسے سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے اقبال مسیح آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے لگا. نیشنلی انٹرنیشنلی اقبال مسیح کو لوگ جاننے لگے اور اسی طرح 1994 کے اندر ری بک ہیومن رائٹس کی طرف سے اسے انعام بھی دیا گیا، انٹرنیشنلی بلایا گیا اور اس کی بڑی فین فالوئنگ ہو گئی. اس کے بعد اقبال مسیح نے ایسے قدم اٹھائے کہ 3000 پاکستانی بچوں کو جو کہ بھٹوں پر کام کر رہے ہیں، فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں، ان کو آزادی دلوائی. یہ ایک مسیحا بن چکا تھا. اقبال مسیح کی یہ بلندی، یہ کامیابیاں دیکھ کر جو فیکٹری مالکان تھے یا جو ان بچوں سے کام کروانے لوگ تھے، ان کو یہ بات اچھی نہ لگی. 12 سال کے اقبال مسیح کو اور اس کے ماموں کو مغرب کے وقت گھر جاتے ہوئے کھیتوں کے درمیان روک کر گولیاں مار دی گئیں. اب اس 6 سال کے بچے نے کسی کا کیا بگاڑنا تھا؟ وہ بول رہا تھا تو حق کے لیے بول رہا تھا. لیکن ہمارے ملک کے کچھ مافیا ابھی بھی آج بھی اس طرح کے ہزاروں لاکھوں اقبال مسیحوں کو اپنے اندر اپنے شکنجوں میں جکڑے بیٹھے ہیں.
اللہ تعالیٰ ہمیں اس اقبال مسیح جیسے ہزاروں لاکھوں بچوں کو بچانے کی اور ان کا حق دلوانے کی توفیق عطا کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔